các bạn chủ đạo và thế là một lễ khai sẽ एक फोटो में sama देख के या फोटो में السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم آبلیگیٹری علم دیکھتے آ رہے ہیں، جو علم ہر ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، ویسا علم، وہ علم ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم اخلاق، ہمارا کردار کیسا ہونا، ہمارا بیہیویئر کیسا، اسلامک بیہیویئر کیسا، اسلامک اخلاق کیسا ہونا، اس کے بارے میں ہم دیکھتے آ رہے تھے۔ وہ ایک کوئکلی ہم ریوائز کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہم دیکھے وہ ہے سلام کرنا۔ اسلام میں ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم ملیں کسی سے تو ہم اس کو سلام کریں۔ ہائے، بائے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم سلام سے شروع کریں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جب تمہیں کوئی گریٹ کرے، کوئی تمہیں وش کرے، تو اس کو اس سے بہتر گریٹنگ سے آنسر کرو۔ اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ کو چاہیے ایٹ لیسٹ اس کا جواب سلام سے کرنا چاہیے، اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس سے بھی بہتر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنا دور تک ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ حدیث میں ایک آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 7 چیزوں کا حکم دیا۔ ایک، جو بیمار ہیں ان کو وزٹ کرنا، ان کی زیارت کرنا۔ دوسرا، میت کے پیچھے جانا اس کے قبرستان تک، اور اگر کوئی چھینکے تو اس کو الحمدللہ کہنا۔ جو کمزور ہیں ان کی مدد کرنا، اور سلام کو عام کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اگر وہ مسلمان دکھے تو ہم اس کو سلام کریں۔ دوسرا تھا کائنڈنس، نرم پن۔ ہم ایک دوسرے، ہمارے درمیان کائنڈنس سے رہنا، پیار محبت سے رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رفیق ہے، اور وہ رفق پسند کرتا ہے ہر ایک میٹر میں۔ اگلا پوائنٹ، صبر۔ ہم کو چاہیے کہ ہمیں صبر رہے۔ صبر اللہ کی اور سے ہے، اور جلدی بازی شیطان کی اور سے ہے۔ لیکن یہ جلدی بازی شیطان کی اور سے جو کہنا، یہ ایک ہر سمے ہر وقت کی بات نہیں ہے۔ جب کوئی اچھا کام کرنا ہوتا ہے تو ہمیں اس میں جلدی کرنا ہے، امیڈیٹ کام کرنا چاہیے۔
ہمیں جب بھی کوئی اچھا کام ہو تو ہمیں اس میں جلدی بازی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا جلدی کرو اچھائی کی اور سے۔ اگلا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائی کی ضرورت کو ہماری ضرورت کے آگے رکھیں۔ ہماری ضرورت ہے لیکن ہمارے بھائی کی ضرورت کو ہماری ضرورت سے آگے رکھ کر اس کو ہم فلفل کریں، اس کو پوری کریں۔ یہ سب اسلامی اخلاق ہے، ہمیں ان چیزوں کو سیکھ کر اس کو اپنانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں، تم میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کر لے جو وہ اپنے آپ کے لیے خود کے لیے کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طاقتور آدمی وہ نہیں جو جس کو غصہ نہیں آتا، بلکہ طاقتور آدمی وہ ہے جس کو غصہ آئے اور اپنے آپ کو وہ کنٹرول کرے، وہ طاقتور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو اخلاق کے چیزیں ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے، ایک غصے سے بچنا، غصے کو کنٹرول کرنا، اور دوسرا حیا۔ حیا مانے شرم، اللہ کے آگے شرم رہنا۔ کوئی بھی گناہ کرنے سے ہمیں شرم آنی چاہیے۔ پھر ہم آگے دیکھیں امانت کے بارے میں ہم دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی ہمیں کوئی چیز دیے، اس کو رکھ لو، جتن رکھ لو، مجھے واپس آئے دیو، تو وہ ہمارے لیے وہ امانت جیسی ہے، امانت ہے، اور ہمیں اس کا بھروسہ پورا کرنا ہے، ہمیں بھروسے کے ساتھ اس کو رکھنا ہے، اور جب اس کا وقت آئے تو ہمیں اس کو واپس دینا ہے۔ یہ کوئی چیز ہو سکتی ہے، پیسے ہو سکتے ہیں، یا کسی کی راز کی بات ہو سکتی ہے۔ کوئی ہمیں اپنی راز کی بات بتا سکتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس راز کی بات کو ہم کو چھپا کر رکھنا چاہیے، اگر اس نے کہا کہ اس کو راز ہی رکھیے۔ پھر ہم دیکھیں کہ ایز اے مسلم، ایک مسلمان کو بریو ہونا چاہیے، کریجیس ہونا چاہیے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم بزدل نہیں رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بریو کا اپوزٹ۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انسان تھے، وہ بہت زیادہ دان کرتے تھے، اور وہ سب سے زیادہ بریو تھے، ڈرا نہیں کرتے تھے۔ اور اس کا اپوزٹ ہم دیکھیں کہ ہم کو کوارڈ نہیں ہونا، ہم کو بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ میں تمہاری پناہ میں آتا ہوں جبن سے، جبن مانے بزدل پن سے، بزدل پن سے تمہارے پاس پناہ میں آتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بزدل نہ بنے، ہم ہمت سے رہنا چاہیے، ہمت کے ساتھ کھڑے ہونا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ تہمہ نہیں، زیادہ شک نہیں کرنا، ایک دوسرے پر زیادہ شک نہیں کرنا۔ اسلام ہم کو شک کرنے سے منع کرتا ہے، اور ہم کو ایسا بیہیو بھی نہیں کرنا جس سے کہ لوگ ہم پر شک کریں۔ اس سلسلے میں میں آپ کو کل ایک لاسٹ ویک ایک حدیث بولا تھا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے،
اپنی بیوی کے ساتھ صفیہ کے ساتھ. کچھ وہاں پہ صحابی آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی ان کو دیکھ کر چلے گئے آگے, تو صحابیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر روکا اور کہا کہ یہ میری بیوی ہے. تو صحابیوں نے کہا کہ ہم آپ پہ تو کوئی شک نہیں کرے, ہم کو کیوں ایسا بتا رہے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان ہے, یہ لوگوں کے دلوں میں آ جاتا ہے, تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایسا اپنے آپ کو پریزنٹ نہ کریں, ایسا ایک پوزیشن میں نہ رکھیں کہ ہم پر لوگ سسپیشن کریں, ہم پر لوگ ڈاؤٹ کریں. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا لائٹ ہارٹڈ رہنا, ہم ہمیشہ گھر میں غصے کے ساتھ نہیں رہنا, ہمیں چاہیے ہمارے فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, چھوٹوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے رہنا چاہیے. اور اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اچھا شبد, اچھا کلمہ, اچھی بات صدقہ ہے. دوسرے ایک آدمی کو, دوسرا آدمی جب کوئی غلط کام کرتا ہے اس کو اس غلط کام سے روکنا صدقہ ہے, اور اپنے بھائی کو ایک مسکراہٹ سے ملنا بھی ایک صدقہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں سے جب ملیں تو مسکرا کر ملیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی اچھے کام کو نظر انداز مت کرو, اس کو چھوٹا حقیر مت سمجھو. کوئی بھی اچھا کام ہو اس کو جلدی بھاگ کر فوراً کرو, حتیٰ کہ صرف اتنا دوسرے مسلمان بھائی کو مسکرا کر ملنا بھی ایک اچھا کام ہے جس کو آپ آگے بڑھ کر کرو. آگے ہم دیکھیں کہ ہمارے گیسٹس کو, ہمارے گھر جو آتے ہیں, ہمارے دوست لوگ, ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی عزت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جو گیسٹ ہیں, اپنے جو دوست ہیں, جو اپنے آپ کے گھر آتے ہیں, ان کو وہ ایک زیادہ عزت کرے, ان کو بہترین چیز ان کے سامنے لا کر پیش کرے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر کوئی ہمارے میں سے بیمار ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جا کر ملیں اور اس کی اچھی خرابی میں بات کریں. اسی طرح ہم نے دیکھا اگر کوئی مسلمان مر جاتا ہے تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جا کر اس کو دفنائیں, اس کو مردے کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا چاہیے. پھر آگے چل کے ہم نے دیکھا کہ جو قبر ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو واپس کھولیں نہیں, ری اوپن نہ کریں کوئی بھی مقصد. اچھا, کوئی بھی قبر کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کھولیں نہیں. اگر کوئی آدمی مر گیا ہے, اس کو گاڑ دیا گیا ہے, تو کسی بھی وجہ سے اس کو نکالنا نہیں چاہیے, سوائے کہ کوئی ایک ریئل مقصد ہو, جیسے کہ مار دیا کوئی کسی کو, اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کرنا ہے, تبھی ایسے ہی وقت پر اس کا قبر کو نکالا جا سکتا ہے, نہیں تو نہیں کرنا. اسی طرح پوسٹ مارٹم وغیرہ بھی اجازت نہیں ہے انلیس کی کوئی ایک ویلڈ ریزن ہو.
दो मुसलमान अगर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो हमें चाहिए उन दोनों में दोस्ती लेकर आए। अच्छा, आगे हमारे जो हमको कंपल्सरी जो काम है उसमें से ये काम ये भी है कि हमें चाहिए कि जानवरों के साथ भी हम अच्छा सलूक करें। जानवर को देखकर जानवर को पत्थर मारना, वैसे काम हम नहीं करना। जानवरों के साथ एक काइंडनेस से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि एक आदमी रास्ते से गुजर रहा था, उसको बहुत प्यास लगी, वो एक बावड़ी के पास आया, बावड़ी में उतरा और पानी पीकर बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि एक कुत्ता है जो प्यास के मारे वहां पे तड़प रहा था। तो वो आदमी ने अपने आप से कहा कि ये इस कुत्ते को भी उसी तरह प्यास लगी है जिस तरह की मुझे लगी हुई है, जिस तरह मैं तड़प रहा था उसी तरह ये तड़प रहा है। तो ये सोचकर वो वेल में, उस बावड़ी में अंदर गया और अपने जूते में पानी भरकर आया और उसने उस कुत्ते को पानी दिया। जब ऐसा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ने इस आदमी के इस अमल से खुश होकर उसको माफ किया। तब ये सहाबियों ने सुना तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हमको जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करने पर अजर मिलता है, क्या सवाब मिलता है? क्या हमें सवाब मिलेगा अगर हम किसी जानवर को के साथ भी अच्छा सलूक करें? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, हर चीज के लिए सवाब है, हर चीज का अजर है। अगर तुम एक जानवर को भी कुछ अच्छा काम करे तो भी उसका भी तुमको सवाब मिलेगा। हमें चाहिए कि बच्चों के साथ हम काइंड रहें, अच्छा बर्ताव करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा हसन बिन अली के बेटे हसन को बुलाकर किस किए, उनको चूमे। उस वक्त पर वहां पर एक सहाबी थे, अकरा बिन हाबिस अत-तमीम। उन्होंने कहा कि मेरे 10 बच्चे हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी बच्चे को मैंने चूमा नहीं, किस नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक गुस्से की नजर से देखा और फिर कहा कि जो कोई शख्स किसी और आदमी के ऊपर रहम नहीं करता, अल्लाह भी ऐसे शख्स के ऊपर रहम नहीं करता। तो अगर हमें अल्लाह की रहमत चाहिए, अगर हम अल्लाह की रहमत को पसंद करते हैं, अगर हमें अल्लाह की रहम की जरूरत है, तो हमें चाहिए कि हम हमारे बच्चों के साथ, हमारे दूसरे लोगों के साथ हम रहम से बिहेव करें, बर्ताव करें। अगला पॉइंट जो हमें अखलाक हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि हमारे बड़ों की हमें इज्जत करनी चाहिए। हमारे से जो बड़े हैं उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा आदमी हम में से नहीं है, ऐसा आदमी हम में से नहीं, माने ऐसा आदमी मुसलमान नहीं है जो कि अपनों से छोटों के ऊपर रहम ना दिखाए और जो अपनों से बड़ों की इज्जत ना करे। तो हमारे से छोटों को हमें चाहिए हम उन पर रहम करें और हमारे से जो बड़े हैं उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए। अगला पॉइंट, हमें मालूम होना चाहिए कि हमें सेल्फिश नहीं होना, खाली हमारा 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 नहीं देख लेना। हर चीज में
ہمارا انٹرسٹ نہیں دیکھنا. ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کر تھوڑا بڑا سرکل دیکھیں, ہمارے سوسائٹی کو دیکھیں, آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں, ہمارے بھائیوں کو دیکھیں, ہمارے نیبرز کو دیکھیں, ہمارے دوستوں کو دیکھیں. ان خالی ہمارا نہیں دیکھ لینا, ان کا بھی خیال کرنا. اور مسلم امت, پوری کی پوری مسلم امت کا ہمیں خیال کرنا. جہاں بھی کسی کی بھی ضرورت ہو تو ہمیں آگے بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کرنی چاہیے. اگلا پوائنٹ ہے کہ ہمیں جنرس ہونا. ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو اچھا برتاؤ کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کو جتنا حق ہے اس سے زیادہ ہم آگے بڑھ چڑھ کر دینا چاہیے. اور اس کا اپوزٹ ہے, اس کے عکس میں ہے البخل. ہمیں بخیل نہیں ہونا چاہیے, ہمیں مائسر نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے خراب چیز جو بنی آدم کی اولاد میں ہے وہ ہے بخیلا پن. ہمیں جو سب سے خراب چیز جو بنی آدم میں ہے وہ ہے بخیلا پن. ہمیں بخیل نہیں ہونا چاہیے, ہم کو جنرس ہونا چاہیے, دوسروں کو چیز دینی چاہیے, اور اللہ ہم کو اور اچھے طریقے سے ہم کو نوازے گا اس دنیا میں اور آنے والی دنیا میں. اگلا پوائنٹ, یتیم کے مال کو کھانا نہیں چاہیے, یتیم کے مال کو ہڑپنا نہیں چاہیے. یہ بہت بڑی خراب چیز ہے. یتیم ہے لیکن اس کے پاس پیسے ہیں, وہ نہیں دیکھ سکتا وہ اپنی دولت کو, اپنے پراپرٹی کو, تو ایسے وقت پر اس کے مال کو, اس کے دھن کو, اس کی پراپرٹی کو ہمیں ضبط نہیں کر لینا, اس میں سے کچھ کھا نہیں لینا. یہ ہمارے فرض میں سے ہے کہ ہم یتیم کی کفالت کریں. ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی یتیم ہے تو ہمیں اس یتیم کی دیکھ بھال کریں, اس کو کھلائیں, اس کو پلائیں, اس کو پڑھائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَيُطِيعُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور وہ لوگ, مسلمان لوگ, کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے, اللہ کی خاطر وہ کھلاتے ہیں یتیم کو, اور جو پرزنر آف وار ہے, اور جو مسکین ہے. تو یہاں پہ پوائنٹ ہے یتیم کی دیکھ بھال ہم کو کرنی چاہیے. اگر وہ پیسے والا ہے یتیم تو اس کا مال کھڑپنا نہیں, اس کے مال سے کچھ نہیں کھا لینا ہم. اور اگر وہ یتیم ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, جو خود نہیں دیکھ سکتا اپنے آپ کو, اس کی دیکھ بھال ہم کو کرنا چاہیے. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اور وہ شخص, جو شخص ایک یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہے, اس کو کھلاتا ہے, پلاتا ہے, میں اور ایسا شخص جنت میں میرے ان دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اور وہ شخص جو ایک یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہے جنت میں ان دو انگلیوں جیسے ہوں گے. انہوں نے اپنی انڈیکس فنگر اور نیکسٹ دوسری فنگر کو بتایا. ہم جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں, اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ آدمی جو ایک یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہے جنت میں ساتھ ساتھ رہیں گے. اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے تو ایسے کام ہم کو بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی ویڈو ہے,
اس کی بھی دیکھ بھال ہم کو کرنی چاہیے. جس کا ہسبینڈ مر گیا ہے ایسی عورت کی ہمیں دیکھ بھال کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایک بیوہ عورت کے لیے کام کرتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے وہ ایک مجاہد جیسے ہے, وہ ایک جہاد میں لڑنے والا آدمی جیسا ہے, جو یا تو وہ جہاد میں لڑے جیسا آدمی ہے اللہ کے راستے میں, یا تو پھر ویسا آدمی ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور راتوں میں وہ نمازوں کے لیے کھڑا رہتا ہے. جو آدمی بیوہ کی دیکھ بھال کرتا ہے اس کو اجر اتنا ملے گا جتنا کہ ایک مجاہد جہاد میں لڑ رہا ہو, یا تو پھر ایسا آدمی جو ہر دن لگاتار روزے رکھتا ہو اور راتوں میں جن دنوں میں روزے رکھ رہا ہے ان راتوں میں ہمیں پوری کی پوری رات کھڑ کے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو اتنا اجر ملے گا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم کو بیواؤں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے, ان کو ٹیک کیئر کرنا چاہیے. اسی طرح جو غریب لوگ ہیں ان کی بھی ہم کو دیکھ بھال کرنی چاہیے. اگلا پوائنٹ, اگر مسلمانوں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو ہمیں چاہیے ان دونوں میں ہمیں دوستی لے کر آنا ہے. اچھا, ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے غلطیوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں, دوسروں کی غلطیوں کو ڈھونڈتے نہ پھریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم لوگوں کی غلطیوں کو دیکھتے رہو گے تو تم ایسے لوگوں کو خراب اور زیادہ خراب کر دو گے. معنی یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کے پیچھے نہ پڑیں, غلطیوں کو ڈھونڈ کے نکال کے اس کو ظاہر نہ کریں, ان کے منہ پر نہ پھینکیں. اگلا ہے, اگر آپ کے پاس کوئی نیوز آتی ہے, کوئی خبر آتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پر فوراً بلیو نہ کر لیں, اس پر بھروسہ نہ کر لیں. آپ اس کو چیک کریں, ویریفائی کریں کیا یہ صحیح نیوز ہے, کیا صحیح خبر ہے کیا, پھر اس کے اوپر آپ ایکشن لیں. آج کل کے سوشل میڈیا کے زمانے میں ہم کو اس پہ اور زیادہ کیئرفل رہنا, کوئی بھی چیز آتی اس کو فوراً فارورڈ نہیں کر دینا چاہیے جب تک کہ آپ شور نہیں ہیں کہ یہ نیوز صحیح ہے. حسد, ہم کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر حسد نہیں کرنا. اگر کسی کے پاس کچھ چیز ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو حسد نہیں کرنا. جب آپ حسد کریں گے دنیا اور آخرت میں آپ کو پرابلم آئے گا, کیونکہ ایک حسد ایک آگ ہے جو آپ کو اندر سے جلا دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو کچھ نعمتوں سے عطا کیا ہے. کسی کو اچھی بیویاں اور اچھے بچے دیے ہیں, تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر تم حسد نہ کرو کہ ان کے اچھے بیویاں ہیں, ان کے اچھے بچے ہیں. ایسے حسد نہیں کرو, ان کو دیکھ کر اپنے آپ سیڈ یا دکھی مت ہو جاؤ, حسد مت کرو. حسد نہ کر کے خالی آپ رحم رکھو, ایک دوسرے پہ رحم کرو. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسد سے ڈرو, کیونکہ حسد ہر اچھے کام کو فنا کر دیتا ہے. جس طرح آگ
چیزوں کو جلا کر فنا کر دیتا ہے. جس طرح ایک آگ چیزوں کو جلا کر فنا کر دیتی ہے، اسی طرح اگر آپ حسد کرو گے کسی کے اوپر تو یہ کوالٹی آپ کے سارے اچھے کاموں کو جلا کر راکھ کر دے گی. دوسرا ہے ہم کو اسپائی نہیں کرنا، جاسوسی نہیں کرنا، ایک دوسرے کے اوپر جاسوسی نہیں کرنا، خاص کر میاں بیوی کے درمیان جاسوسی نہیں کرنی چاہیے. جاسوسی کریں گے یہ ہم کو اور زیادہ ہی پرابلم لائے گا اس دنیا میں اور آخرت میں. بازو کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، انہوں کیوں ادھر آئے، کیوں ادھر گئے، انہوں وہاں کیوں کھڑے، ایسی جاسوسی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی اور کے گھر میں جھانک کر دیکھتا ہے اس کی اجازت کے بغیر تو وہ گھر والا اس آدمی کی آنکھ بھی مار کر پھوڑ سکتا ہے اور کوئی کمپنسیشن، کوئی کیس اس کے اوپر نہیں ہوگا. تو ہمیں ایک دوسرے پر جاسوسی نہیں کرنا، دوسروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، کیا خبر ہے، یہ چیزوں کے پیچھے ہم کو نہیں پڑنا چاہیے. اگلا ہے نہیں دکھتا تھا اتنا دیر میرا ہے. اچھا، ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے پرابلم کسی اور ایک مسلمان سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں 3 دن کے اندر اس کو سلجھان لینا چاہیے. پرماننٹ طور پر ایک لڑائی کو جاری نہیں رکھنا اور ہمیشہ کے لیے اس سے منہ نہیں موڑ لینا چاہیے. اور ریونج لینے کی کوشش نہیں کرنا. اگر ہمارے اوپر کسی نے کچھ ہم پر کوئی نقصان کیا، کوئی مسلمان نے، تو ہمیں اپنے خاص وجہ کی وجہ سے اس کے اوپر واپس بدلہ لینے کا خواہش نہیں ہونا چاہیے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے اوپر بدلہ نہیں لیا اپنے خاطر، لیکن اگر اللہ کے حق میں کچھ الٹی سیدھی بات ہوئی تو برابر اس کا بدلہ لیا کرتے تھے. تو ہمیں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جو جی رہے ہیں، ہماری جو لائف ہے، صرف یہ اللہ کی خاطر ہے. اللہ کے لیے ہم جیتے ہیں، اللہ کے لیے ہم مرتے ہیں. اللہ کی بات ہمیں ہمیشہ اوپر رکھنی ہے. ہماری عزت گئی، ہمارا کچھ ہوا، یہ سیکنڈری ہے. سب سے پہلے اللہ کی بات ہے. اللہ کی بات پر کچھ بھی آنچ آئے تو ہم کو کھڑ کر اس سے لڑنا ہے، اس کے خلاف بات کرنی ہے. ہمارے خلاف ہماری کوئی کچھ ہم کو نقصان پہنچا دیے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے کہ ہم ایسے چیز پہ ہم اس ویسے آدمی کو ہم معاف کریں. نیٹ سٹیبل نہیں ہے، ویسا ٹائم بھی ہو گیا ہے. چلے گیا پھر نہیں ہے نا. اچھا، پوائنٹس ختم کر دیتا ہوں. نہیں ہے آدھا. اوکے، اس کے بعد کا پوائنٹ ہے کہ ہم کو کسی سے بدلہ نہیں لینا. اور پھر اگلا ہے کہ ہمیں کسی کو ٹارچر نہیں، کوئی زندہ چیز کو تکلیف نہیں پہنچانا. کوئی بھی زندہ چیز، جانور ہو، اسلام ہو، انسان ہو، اس کو ہمیں نہیں اوپن ہے. سنائی دیتا ہے نا؟ کنفرم کرو.
ہاں سنائی دے رہا سنائی دے رہا. اچھا سنا کلیئر ہے. اوکے 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہمیں کوئی بھی زندہ چیز کو ٹارچر نہیں کرنا, اس پہ ظلم نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت تھی جو اس کی بلی کو باندھ کر رکھ لی تھی حتیٰ کہ وہ مر گئی. اس کو کھانے کے لیے بھی نہیں دیا, نہ تو اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ زمین کی چیزوں کو کھائے. ایسی عورت مرنے کے بعد جہنم میں گئی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ایسے لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے, ایسے لوگوں کے اوپر ٹارچر کرتا ہے, پنش کرتا ہے, جو لوگ دنیا کے دوسرے لوگوں کے اوپر ظلم کیے تھے یا ٹارچر کیے تھے. راستے میں گندگی نہیں کرنا, کچرا نہیں ڈالنا, یہ سب ہمارے اخلاقوں میں سے ہے. دوسروں کے پرائیویٹ میٹرز میں ہم گھس کے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرنا. اگر وہ خود بولیں تو ہم اس پہ سن کر اس پہ گائیڈنس دے سکتے ہیں, لیکن خود گھس کے دوسروں کے پرائیویٹ میٹرز میں, فیملی میٹرز میں گھس کے انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. اور اگلا ہے ظلم نہیں کرنا دوسروں کے اوپر, اور کسی کو نہیں مارنا. یہ سب آبویس چیزیں ہیں, لیکن یہ اخلاق میں سے آتا ہے. گندگی نہیں پھیلانا, ہمارے انوائرمنٹ کو, ہماری سوسائٹی کو پولیوٹ نہیں کرنا, یہ سب چیزیں, قتل نہیں کرنا, کسی کو نہیں جان سے نہیں مار دینا, یہ سب اخلاق میں آتا ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اپنی زبان کو کیسے کنٹرول کرنے والے چیزیں. ابھی جو ہم کور کریں اس پہ کوئی کوشچنز, کوئی کریکشنز رہے تو 2-3 منٹ ہے, بند ہونے سے پہلے آپ بول سکتے. کوئی کمنٹس یا کوئی کریکشنز؟ کوئی کوشچنز؟ کیا نہیں ہے عاطف ابو؟ اچھی بات, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جزا وإیاکم, وعلیکم السلام. اچھی بات. تو پھر آج کی کلاس یہاں بند کریں گے, انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.